لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كلام المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کہنے کی اب ضرورت تو رہی نہیں ہے کہ ساری چیزیں جو کہنی تھی وہ تو آپ نے سنی ہی لی. حافظ زبیر صاحب نے باتی باتوں میں ساری چیزیں، ساری دعائیں پلا دی، اور جو کچھ تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ ہمارے بھائی اشتیاق صاحب نے پوری کر دی. اب یہ ہے کہ اتنی دور دراز سے آپ کے یہاں آنا ہوا. مجھے اصل کیا ہے کہ مہاراشٹر بہت اچھا لگتا ہے، مجھے یہاں کے لوگوں سے محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ چلو کچھ نہ کچھ سبق اپنا سنا. کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو دل کے اندر ہیں وہ آپ کے سامنے بھی پیش کروں. ایک جملہ میں نے پڑھا تھا کہ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. یہ مجموعہ ہے، سمجھے گا کہ دعوت کیسے دیں ہم. تو جب آپ دعوت کا درد پیدا ہوگا تو کچھ کہنا آئے یا نہ آئے، آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکل جائیں گے کہ وہ آپ کا گرویدہ بن جائے گا. جب ایک سپریم کورٹ کا جج ایک دائی کے 1.5 آنسوں کے ذریعے ہدایت پہ آ سکتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی آہو پکار اور آپ کا درد اگر ہوگا تو بہت سارے لوگ آپ کے ذریعے راہ راست آئیں. بچے بہت غور سے سنیں. بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی تو عدل بدل سکتے ہیں آپ بیٹھنے میں. بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا آرام کے ساتھ میں بیٹھے اطمینان سے. اور انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. آپ آدھی گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہم بات پوری کر لیں گے، کیونکہ سوچیں گے کب تک مولانا چلیں گے، تو انشاءاللہ 45 منٹ پہ بات پوری کر دیں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ کبھی یہ دل دماغ میں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب تک. ٹرین کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، پلین کا وقت ہوتا ہے، روزہ اختیار کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو تقریر کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے. اتنی دیر تک یہ بات ہوگی تو آدمی اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ گجرات میں 2016 سے میرا احمدآباد میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہاں میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے پہلے سے ہی کہ پہلے ٹائم بتا دیا جائے کہ ہم آپ کے یہاں 10 منٹ بات کریں گے، پھر وہ بات 10 ہی منٹ ہو، اس میں بہت لمبا وقت نہ لیا جائے. تو انشاءاللہ 45 منٹ تک میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنا جو اندر کے دل کی بات کو دل پہ رکھیں. میں نے ایک تجربہ بھی کیا ہے کہ آنکھ کا اثر آنکھ پہ پڑتا ہے. آپ کسی کو آنکھ دکھاؤ سامنے والا آنکھ دکھاتا ہے، آپ کسی کو ہاتھ دکھاؤ تو بھی ہاتھ دکھاتا ہے. جب محبت پیش کرو گے تو سامنے سے محبت ملے گی. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ سختی کریں تو سامنے والا بھی سختی کر لیں. محبت کے سامنے ہر چیز ڈھیر ہو جاتی ہے. اور یہ جو ملک ہے اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ محبت بھرا ملک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ مجھے ہندوستان سے محبت کی خوشبو آتی ہے. جب نبی یہ بات کہتے ہیں کہ ہندوستان سے محبت کی خوشبو آتی ہے تو ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے محبت بھرے ملک میں ہمیں پیدا فرمایا. کسی پیاری بات کہی کہ یہاں کیسی زبانیں، ہر قسم کی، مراٹھی، میواتی، انگلش، اردو، گجراتی، بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ہر ایک کا لہجہ ہے، ہر ایک ایک ذائقہ ہے. ایک جگہ ہم پروگرام میں گئے، مجھے وہ مولانا عمران صاحب کی بات بڑی دل کو لگی. حافظ زبیر صاحب وہاں ہمارے ایک دوست مولانا یونس صاحب، انہوں نے دعوت کی. جب خوشی ہوتی ہے تو کبھی آدمی بٹن اوپر لگاتا، کبھی نیچے لگاتا، بھول بھی جاتا ہوتا. اتنی خوشی ان کو تھی کہ کافی دنوں سے چاہ رہے تھے کہ
حالانکہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ مولانا آپ آ جائیں تو بس ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی. تو وہ خوشی خوشی میں سبزی میں نمک ڈالنا بھول گئے. ہوتا ہے اس طریقے سے. ہم نے کہا کہ وہ کھانا شروع کیا تو بھی تکلفی دیجیے صاحب سے. ہم نے کہا کہ بھئی اگر آپ کا لوٹا سلامت رہے تو آپ نمک لا سکتے ہیں. تو وہ بھی سمجھ گئے کہ مولانا کیا کہنے چاہ رہے. تو اس کے بعد میں مولانا عمران نے میری ایسی جملہ کہا کہ اللہ اس کو جزائے خیر دے، میں اس کو بھول نہیں سکتا. بڑوں کی بات بڑی بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے، بڑے ذاکر آدمی ہیں. اس نے کہا مولانا یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک ذائقہ. مجھے ایسا لگا کہ اس کو اٹھا کے میں مولانا کو ایک دم اپنے سینے کے اندر رکھ لوں. اسی بات انہوں نے کہی کہ دل کو چھو گئی وہ بات. یہ بھی ایک ذائقہ ہے. اگر آپ کے ساتھ میں کوئی تلخی سے پیش آ رہا ہے تو وہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ سمجھ لیجیے. آپ اپنے ذائقے کو دوسرے کے ذائقے میں خراب نہیں کیجیے. یقین سمجھیے یہ ملک ایسا ملک ہے کہ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں. کبھی شکر ادا کیا ہم نے کہ اللہ تم نے ایسے ملک میں پیدا کیا. ایک بات اور میں کیا کرتا ہوں کہ دیکھو نبیوں کی تعداد امت کے مقابلے میں کم رہی ہے. نبی کم ہوتے تھے، امت زیادہ ہوتی تھی. اسی طریقے سے کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں آپ، ڈاکٹروں کی تعداد کم ہوتی ہے، مریضوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. کسی مسجد میں چلے جائیں آپ، مقتدیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، امام کی تعداد کم ہوتی ہے. خوب سے خوب مسجد کے جو اچھی مسجد ہے، اچھی تنخواہ دینے والے ہوں گے، وہ 5 امام رکھ لیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ایک اور زیادہ رکھ لیں گے کہ بھائی جمعے کی نماز پڑھانے والا. میرے خیال سے 6 امام سے زیادہ کسی مسجد میں امام نہیں ملیں گے. آپ کے یہاں ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اکثر 1 امام 2 امام ملتے ہیں. لیکن خوب سے خوب جس مسجد کے امام ملیں گے 6 امام ملیں گے. جمعے کا امام الگ آئے گا، خطیب ہے. تو ہمیں لیکن مقتدی زیادہ ہوتے ہیں. کسی بھی مدرسے کے اندر فلاوت زیادہ ہوتے ہیں، اساتذہ کم ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر بنایا ہے، حکیم بنایا ہے، مدرس بنایا ہے، معلم بنایا ہے. ورنہ اس کی تعداد وہ زیادہ فرما دیتا. اور یہاں سے اب جب آپ کام شروع کریں گے انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر یہ کام ہے گا. لیکن اس کے لیے شرط اولین اپنے رب سے تعلق ہو جانا. اگر اللہ سے محبت نہیں ہے پھر کس سے ہم محبت کریں گے؟ اللہ سے ہی محبت نہیں ہے تو آپ باپ سے پیار کیسے کرو گے؟ اللہ سے اگر محبت نہیں ہے تو مسجد سے پیار کیسے کرو گے؟ اللہ سے ہی محبت نہیں ہے تو قرآن سے پیار کیسے کرو گے؟ محبت ایک ایسی شے ہے کہ وہ تلاش کرنے ہوگے تو ہر جگہ اس کے اندر آپ کو خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی. فرانس سے ایک تقریر اشاعت ہوا کرتی تھی. وہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے اس کو منجم کرایا. مدرسے کے اندر وہ کتاب نہیں، اس کا نام رکھا گیا ریڈیائی تقریر. وہ بہت اچھی کتاب ہے. وہ ہر مدرسے کے طالب علموں کو، استادوں کو وہ رکھنی چاہیے. بہت اچھے جملے اس کے اندر یہ. ایک اس میں مذہب اور انسان ایک تقریر ہے، اس میں بہت شاندار ہے. تو اس کے اندر ایک ایسی بات کہی گئی جو چند شعر تھے مجھے زبردست وہ ایک بار پڑھے یاد ہو گئے کہ احساس مربت کا پھولوں سے سجا ڈالو. احساس مربت کا پھولوں سے سجا ڈالو اور حائل ہو جو نفرت کی دیواریں، حائل ہو جو نفرت کی دیواریں محبت سے مٹا ڈالو. آستی دل بستگی آپس کی بھائی چارگی، آستی دل بستگی آپس کی بھائی چارگی، دل نوازی دوستی ہر دھرم کا پیغام ہے. مجمع کو جوڑنے کے لیے ایک عجیب بات اس میں ایک اور کہا گیا کہ آستی دل بستگی آپس کی بھائی چارگی، دل نوازی دوستی ہر دھرم کا پیغام ہے. پیر و پیغمبر اوتاروں کا کہنا ہے یہی، پیر و پیغمبر اوتاروں کا کہنا ہے یہی کہ نام پہ مذہب کے لڑنا بزدلوں کا کام ہے. ذرا سی باتیں آپ کیوں اس کو کر، پہلے بات سمجھائیے. آپ نے اس کو سمجھایا نہیں، پڑھایا نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ آپ نے شربت ان کو پلایا نہیں.
لا الہ الا محمد رسول اللہ کا میٹھی شیرینی آپ نے چکھائی نہیں ہے تو سامنے والا کیسے سمجھے گا؟ اس لیے آپ بتلائیے کہ وہ رب جو گنے کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے، وہ رب جو کھٹا پن میٹھا پن شیپ میں پیدا کرتا ہے، وہ رب جس نے انار پیدا کیے، کیسا پھل انار بنایا، پوری دنیا کے باغیچہ کرنے والے باغبان انار توڑ لیں۔ بچوں ذرا بیٹے غور سے سنیں، پورے باغیچہ کے باغبان ایک انار توڑ لیں اور پوری دنیا کے معمار جو تعمیر بناتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، ایک انار کے کاٹ ڈالو، ایک انار کو اب چھیلو اور اس کے بعد میں یوں کہا جائے کہ اس کے دانوں کو اس طریقے سے جما دو جس طریقے سے جمے ہوئے تھے، مل کے پورے باغبان انار کے دانوں کو جما نہیں سکتے۔ کیسا ایک انار کی مثال دے کر آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کیسا ہے وہ اللہ۔ کسی پیاری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ دیکھو پانی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، قرآن نے بھی کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر چیز کی زندگی اللہ تعالیٰ نے پانی سے رکھی ہے۔ اور پانی انسان کی ضروریات زندگی نہیں، حیات زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ پانی نہ ملے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، آپ کے میرے کپڑے نہیں بن سکتے۔ ایسے ہی پانی رکھے ہیں، الگ الگ قسم کے پانی ہیں، آپ کے پانی کا ذائقہ الگ ہے، اور آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اللہ کی محبت میں، جو آنسو موتیوں کی شکل میں ٹپکے ہیں، یہ سمجھ لیجیے کہ ان کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب مسجد میں جا رہے تھے اور اس کے بعد میں اس کی جماعت کی جو نماز نکلی، اس نے ایک آہ بھری اور اس آہ کے اندر آنکھ سے موتی ٹپک گئے۔ تو اس نے کہا میری ساری نماز ہے، آپ لے لو، یہ آنکھ کے آنسو مجھے دے دو۔ کیا سمجھتے ہو آپ؟ لیکن ہماری آنکھ پانی گراتی نہیں ہے۔ قرآن نے کیسا پیارا جملہ سے انداز سے سمجھایا، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے نبی جی، اے ہمارے محبوب، اے ہماری آنکھوں کے تارے، ہم نے تم کو کوئی داروغہ نہیں بنایا ہے۔ اور ہم سب داروغہ بنے ہوئے ہیں، بچوں پر، بیویوں پر، بہنوں پر، بھائیوں پر، رشتہ داروں پر ایسا کرتے ہیں کہ جیسے زمین کو یہ مار کے پھاڑ ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں، نرم بنو، نرم۔ کتنے گھر اجڑ گئے ہیں سختی سے، کتنی بے چینیاں بڑھتی ہیں سختی سے۔ آپ ذرا نرم ہو جائیے، پھر دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ چیز آپ سختی سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو محبت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی سے کوئی سامان لینا ہے تو سختی سے چھینو اس کی چپل جوتیاں، ہرگز نہیں دے گا، جھگڑا ہو جائے گا۔ ذرا محبت سے کہ یہ واقعی میں آپ کی چپلیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے، آپ چاہیں تو ان کی 10 گنی قیمت لے لو، لیکن مجھے آپ چپلیں عطا فرما دیجیے، حافظ صاحب آپ کے قدم ان پہ پڑے ہیں۔ تو حافظ صاحب کہیں گے اتنی محبت سے لے رہا، چلو یہ چپلیں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، اور چپل چھین لو تو پھر دیکھیے کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک محبت ہے، ایک نفرت ہے، ایک زہر ہے اور ایک شربت ہے۔ میرے بھائیو، ہرگز جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ محبت اپنے گھر کے آنگن کا درخت بنا لو، اپنے گھر کے آنگن کا، اگر تمہارے آنگن کا درخت محبت بن گیا، یقین سمجھیے کہ محبت وہ پھل ہے جو کسی کو کینسر نہیں ہونے دیتا۔ محبت وہ پھل ہے کہ جو باپ بیٹے میں جدائی نہیں ہونے دیتا۔ محبت وہ شربت ہے جو میاں بیویوں میں جدائی نہیں ہونے دیتا۔ نفرت ہی ہے کہ جنہوں نے ہزاروں گھر کو اجاڑ ڈالا ہے۔ ذرا سی مسکراہٹ دکھائیے کسی کو۔
अपने पड़ोसी को मुस्कुराहट दिखा दीजिए। सामान खरीदते वक्त में हम झगड़ा कर लेते हैं, अभी खरीदा नहीं है सामान, उससे पहले झगड़ा कर लेते हैं। अब क्या भाव है इसका? आप ये समझ लीजिए कि इसकी मदद हो रही है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि ज़रा सी दूर है, ऑटो में क्या जरूरत बैठने की। मैंने कहा ऑटो वालों ने ऑटो इसलिए खरीदे हैं ताकि इनमें बैठा जाए मोहब्बत के साथ में। तो अगर आपकी गाड़ी कमाई आप ही की जान के ऊपर खर्च हो रही है, आपकी बीवी के ऊपर खर्च हो रही है, आपकी बहन के ऊपर खर्च हो रही है, आपके भैया भतीजाओं के ऊपर खर्च हो रही है, अल्लाह ताला उसका आपको अजर अता फरमाएंगे। लेकिन जिस चीज़ की मैंने कमी महसूस की, मुल्क भर में अल्हम्दुलिल्लाह सफर हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आंगन में, हर आंगन में वो पेड़ लगा दिया जाए और वो मोहब्बत का शजर है। मुक्तदी और इमाम में मोहब्बत है तो कभी इमामत से इमाम को जो है इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, वो का प्यासा भी रह जाएगा। नफरत है, आप हलवा पे पराठा खिलाई जाओ और आपके चेहरा बदला हुआ है तो हरगिज़ उसका जी नहीं लगेगा। वीराने में किसी का जी नहीं लगा करता। आप अपनी शक्लों को मोहब्बत वाली शक्ल बनाओ। जब आप यहाँ जो है गांव है, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, अगर भैंस या गाय या बकरी कमजोर होती है, उसकी टांग पकड़ के बच्चों को पिला देते हैं, लेकिन भैंस मजबूत होती है, उसकी टांग पकड़ के नहीं पिला सकते हैं आप। वो उसकी आंख देख के उसका कटरू, उसका बच्चा जब वो आंख दिखाते तो दूर चला जाता कि ये मुझे दूध पिलाने वाली नहीं है। जानवर की आंख को समझता है तो इंसान के चेहरे को समझ जाता है कि ये नफरत की आंख से देखता है या मोहब्बत की आंख से देखता है। इसलिए अपनी नफरत की आंखों में पर्दा डालो और मोहब्बत वाली आंखें खोलो। इस वक्त में जरूरत इस बात की है जिस पैगाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर बाहर जाते हैं, तशरीफ ले जा रहे हैं, जैसे ही एक काफिला आया ऊँटों वाला। आपको एक ऊँट पसंद आ गया, आपने कहा ये ऊँट मुझे पसंद है, आप अता फरमा सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ लीजिए, कोई सवाल नहीं, कोई पैसे का कि मैं पैसे लेके नहीं आया हूँ, मैं तो वैसे ही आया था, लेकिन मुझे ये पसंद आ गया, तो इसलिए अगर आपको एतबार और भरोसा हो तो आप ये ऊँट मुझे दे दीजिए, मैं आपको पैसा पहुँचवा देता हूँ। वो ऊँट दे दिया गया, लेकिन फिर लोग बगैर सोचे समझे ऊँट दे दिया। आदमी को जानते नहीं है, हम लोग पहचानते नहीं है। जब ओझल होने लग गया तो क्या लगे क्या होगा, तो एक उनके खेमे बने हुए रहते थे, साथ में मस्तूरात भी रहा करती थी। तो एक मस्तूरात, एक औरत ने अपना मुखड़ा निकाला, चेहरा निकाला और ये कहा कि ये इस बंदे के पैसे मैं दूंगी अगर ये पैसा नहीं देता है। ये जो चेहरा है झूठा नहीं हो सकता, ये मोहब्बत वाला चेहरा है, नफरतों वाला चेहरा नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो काफिला मदीना के करीब पहुंचा तो आपका आवाज सुबह में हो रहा था, उन्होंने आवाज सुनी, कहा ये तो वही शख्स है जिसकी आवाज पहचान गए। आपने अपने खादिम से कहा कि एक के लिए इतनी खजूरें और इस ऊँट की कीमत पहुंचा दो। तो वो काफिला इस अखलाक को देखकर क्या करता है, इस्लाम में दाखिल होता है। आज तो हमें कोई सामान किसी से मिल जाए, किसी से रुपया पैसा मिल जाए उधारा, वो ऐसे चक्कर काटने पड़ते हैं कि जिस तरीके से ये इसे भीख मांग रहा हो, भाई आप मेरे पैसे दे दीजिए, लौटा दीजिए। हालांकि होना ये चाहिए था कि उसने हमारा काम चलाया है वक्त पर, उसने हमें कर्ज हसाना दिया है, तो उसके कर्ज हसाना को हम मोहब्बत के साथ में लौटाएं। इसलिए अखलाक को सुधारें। कौन आएगा अखलाक बतलाने के लिए, बतलाइए मुझे। जोशीरी तकरीर मुझसे नहीं, मैं तो दिल के टुकड़े को आपको सुना रहा हूँ। तकरीरें आप बहुत सुनते हैं, लेकिन नरमी बरतो, नरमी। और ये नरमी उस वक्त तक पैदा नहीं होगी जबकि के ताल्लुक आपका अल्लाह से ना हो जाए। उसकी वजह ये है कि सबसे ज्यादा ममता देने वाली जात अल्लाह की है, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली जात अल्लाह की है। और जब अल्लाह से आपकी मोहब्बत होगी तो आपके दिल के अंदर खुद ब खुद मोहब्बत पैदा होती चली जाएगी।
کل میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا وہاں بیان میں، ایک ہرنی کا واقعہ. دیکھیے اللہ کیسی راہیں کھولتا ہے. ایک باغیچہ تھا اور اس باغ کے اندر ہرنی رہا کرتی تھی جہاں، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ پانی کی پیاس لگی تو سمندر کی طرف بڑھتی ہے، پیچھے سے اس میں آگ لگ گئی. شکار ہمیشہ لوگ کرتے آئے ہیں، شکار ہرنیوں کی شکاری طرح، اور ان جانوروں کے شکار کے لیے شیر بھی تیار رہتا ہے. ایک طرف شیر بڑھتا ہے. اس واقعے کو جو میں نے پڑھا بڑے اس کی گہرائیوں سے اس کو لکھا ہے کسی اللہ والے نے کہ وہ ہرنی نے پانی پیا، پھر آسمان کی طرف اٹھایا کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں اللہ تیری ذات کے علاوہ کوئی کھولنے والا. تو بارش برس گئی، آگ بجھ گئی، شیر بھاگ گیا، شکاری کا نشانہ چھپ گیا. تو جب آدمی چاروں طرف راستے بند ہو جائے اب میں کیا کروں؟ جب کسی کا کوئی نہیں ہوتا اللہ اس کا ہوتا ہے، اللہ اس کا ہوتا ہے. ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کا ایک مقولہ میں نے پڑھا ہے، بہت پیارا ہے. کوئی اچھی چیز ملے اس کو لینا چاہیے. اے اللہ تو ہمیں اتنا دے، اے اللہ تو ہمیں اتنا دے کہ ہم راضی ہو جائیں، اور تیرے راستے میں ہم اتنا خرچ کریں کہ تو راضی ہو جائے. تیرے راستے میں ہم اتنا خرچ کریں کہ تو راضی ہو جائے. اور دیکھو کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رکھتے نہیں ہیں، واپس لوٹا دیتے ہیں. اب وہ چاہے کسی بھی شکل، آپ کے الفاظ اچھے ہیں تو آپ کو یقین جانیے آج سے میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا گھر ہے، علماء کی مجلس ہے. آج سے آپ اپنے الفاظوں کو درست کر لیجئے. جو محبت کے الفاظ آپ نچھاور کریں گے اپنے کمزوروں پر، اپنے بڑوں پر، اپنے چھوٹوں پر، اس سے زیادہ محبت کے الفاظ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. جیسا پتھر لکھو گے ویسے سامنے سے جواب آئے گا، جیسے الفاظ لکھو گے ویسے ملیں گے. اس لیے اس سرزمین کے اندر اگر ہمیں آگے قدم رکھنے ہیں اور اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے تو واقعی میں سامنے والا خود بخود کہنے لگ جائیں گے کہ ایسے ہوتے ہیں مسلمان، ایسے ہوتے ہیں مسلمان. مفتی عبدالقیوم صاحب مسلم علی گڑھ یونیورسٹی، آپ کے جانا ہو، میں وہاں ان کے ساتھ میں تھا تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. بوڑھے تھے تو انتقال ہو گئے کافی دن پہلے، شہر قاضی میں تھے اور وہاں کے بہت اللہ والے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک دور دیکھا ہے، وہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جہاں وہ شٹھولا ایک جگہ وہاں آتی ہے، وہاں بازار رہتا ہے اور غیر مسلم بھی دکان لگاتے تھے، مسلمان بھی دکان لگاتے تھے وہاں پر. تو غیر مسلم جو کہا کرتے تھے ادھار کا سامان لینا ہے، کسی چلتے پھرتے مسلمان کو لا کے یوں کہتے ہیں کہ اس کو سامان دے دو ہم تمہیں سامان دے دیں گے. ایسے اخلاق ہے مسلمان. آج ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں بجائے کسی کی برائی بیان کرنے کے ان کی خوبیاں دیکھیں. تجھے غم ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں، تجھے غم ہے کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہیں، مجھے خوشی ہے کہ کانٹوں کے ساتھ پھول ہیں. ایک آدھ گلاس میں پانی ہے، آدھا گلاس خالی ہے آدھا بھرا ہوا ہے، آدھا گلاس خالی ہے آدھا بھرا ہوا ہے. تو ایک دیکھتا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے، بات بہت صحیح کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا. آدمی کہتا ہے جھوٹ نہیں بولتے ہیں بولتے، لیکن یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. یہ بھی تو ایک سچ ہے کہ صاحب ہم جھوٹ نہیں کہتے. ایسا جھوٹ، ایسا سچ جس سے نفرتیں پیدا ہو جائیں ہرگز نہ بولو. اور وہ سچ نہیں ہوتا ہے، وہ آگ لگانے والا کی دیا اور سلائی ہوتی ہے. اس لیے یہ ہے کہ ہمیشہ اچھی سوچ رکھو. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا شراب خانے میں، اچھی سوچ دیکھی کیسی ہوتی ہے. ایک آدمی کا مسجد میں ہو گیا، بظاہر لوگ یہ کہیں گے کہ ماشاء اللہ مسجد میں ہوا ہے، وہ کتنا خراب آدمی تھا. کہاں ہوا ہے؟ شراب خانے میں. اوہو، لیکن اگر اچھی سوچ تو پیدا کر سکتے ہیں. معلوم نہیں تھا کہ وہ تو دعوت دینے کے لیے گیا تھا اور یہ مسجد میں گیا تھا تو چپل چرانے چلا گیا تھا. ایسی جگہ سے مسجد، وہاں سے چپل چوری ہو جاتی ہے.
ہوتی نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. مسجد دوسری میرے شیخ یہ فرماتے تھے کہ تکلیف کسی کو نہ دو. اور تکلیف اس بات میں بھی ہوتی ہے کہ مسجد میں آپ کی چپلیں ہیں اور ان چپل کے اوپر دوسرا آدمی اپنی چپل رکھ دے. دوسرا آدمی اپنی چپل رکھ دے. کیا میری چپل کے اوپر اس نے چپل رکھ دے؟ کیسی تکلیف ہوتی؟ وہ کچھ بگڑا نہیں ہے اس کا، لیکن تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اپنی ذات سے کہیں پر بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ کا گھر کا ماحول دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیر ہو جایا کرتی تھی تو آپ گھر میں پیر دبائے دبے جایا کرتے تھے، کہیں جوتوں کی کھسکھساہٹ سے حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائیں، گھر والوں کی آنکھ نہ کھل جائیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ باہر دیر سے آتے ہیں تو کندی اتنی زور سے بجاتے ہیں کہ جو کندی کھولنے والا اس کی تو آنکھ کھلے گی ہی، جن کو کندی کھولنا بھی نہیں آتا ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی. چھوٹے معصوم بچے دیر آیا کرتے تھے تو آپ مسجد ہی میں آرام کر لیا کرتے تھے. دیر سے آتے تھے تو مسجد ہی میں آرام کر لیا کرتے تھے. اتنی دیر اس لیے یہ کہ اپنے اخلاق کی جو شروعات ہوگی وہ آپ کے گھر سے ہوگی کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ میں کیسے ہیں. اس کے اندر 7-8 خوبیاں ہوتی ہیں، 2 خامیاں ہوتی ہیں. کتنا کام کرتی ہیں کہ کپڑا دھلتی ہیں، سبزی کاٹتی ہیں، سبزیاں بناتی ہیں، آپ کے گھر کے جالے صاف کرتی ہیں، آپ کے کپڑے صاف کرتی ہیں، آپ کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، آپ کے ایمان کی حفاظت کرتی ہیں. اور ذرا سی بات پہ گالم گلوچ کو ادھر آتے ہیں ہم لوگ. نبی کے کردار پڑھیے. پھر آپ اپنے بچوں کے ساتھ میں شفقت کیجیے. آپ خطبہ دے رہے ہیں، ادھر سے حسن اور ادھر حسین آ جاتے ہیں، آپ کی بازوؤں میں لٹک جاتے ہیں. اگر آج حافظ زبیر کا بچہ آ کے نہیں مولانا زبیر کی کمر پر چڑھ جائے، کہتے ہیں تو تمیز نہیں ہے، سکھاتے نہیں ہے کچھ بھی. ایسا پیار کرتے تھے آپ، پڑھا ہی نہیں ہم نے تو کہ کس طریقے سے آپ نے بچوں کے ساتھ میں شفقت کی ہے. ایک مرتبہ یہ ساری چیزیں حضرت والے کی صحبت سے ملی. ہم خلیل اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے دہلی کے اندر، تو ایک حافظ صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے. حضرت کا بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، تو وہاں بچوں کو مرغا بنا دیا گیا تھا. کیا بنا دیا گیا؟ مرغا. نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ حضرت مرغے بنا رکھے ہیں. کہنے کہ اچھا انسانوں کو بھی مرغا بنانا جانتے ہیں یہ لوگ. مرغوں کو انسان بنایا جائے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن انسانوں کو مرغا بنا دیا جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو پھر سمجھ میں کیا سزا ہو؟ کہ سزا تو بہت ساری ہے. 10 رکعتیں پڑھوائیے، 20 رکعتیں پڑھوائیے. آپ کو ہمیشہ وضو کے ساتھ میں رہنا ہے، آپ کو 10 روپے صدقے کرنے ہیں. سزائیں بہت ہیں، لیکن یہ مرغا بنانے کی سزا واللہ وہ بچہ. بعض جگہ تو ہم جب پڑھتے تھے اللہ رحم فرمائے بچوں کی کمر پر اینٹ بھی رکھ دیتے تھے مرغا بنانے کا، کہیں اونچا نیچا نہ ہو جائے. مکتب کے معلمین بغور سن رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے بہرحال آپ کو ماشاءاللہ انسان بننا ہے. اور جب بچے بنتے تھے کہ میں جب استاد بن جاؤں گا تو پھر میں بھی مرغا بنایا کروں گا. ایسا نہیں ہے. آپ کے استاد بڑے شفقت والے آپ کو ملے ہیں بچوں. اور ابھی سے اپنے اندر عادت ڈالو. ایک بچوں کے لیے بھی بات کہہ دیتا ہوں. میں مولانا مفتی روشن صاحب کے مدرسہ دارالسلوری میں ایک بات ہوئی میرے طلبہ میں، تو میں نے یہ کہا کہ بعض بچے استاد اس کی بات سے نہیں بھاگتے، بچوں کی چھیڑ خانی سے اپنی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. ہاں یہ پتے کی بات ہے کہ وہ بچے اس کو چڑھاتے ہیں، طاقتور ہیں. اس لیے بچے آپس میں میرے بھائی آپ کمزور ہیں، میں آپ کا سبب یاد کراتا ہوں. آپ کپڑے نہیں دھل سکتے، میں آپ کا کپڑا دھلواتا ہوں. آپ کھانے میں دقت آ رہی ہے، میں آپ کو کھانا لے کے دیتا ہوں. جس طریقے سے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو، یہاں پر اتنے سارے بھائی ہیں تم سب جمع ہو گئے ہو ایک دوسرے کی شفقت کے ساتھ میں. ایسے میں جماعت کے ساتھی میں کبھی میری بات ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بوٹیاں کم ہوتی ہیں، روٹیاں زیادہ
کم ہوتی ہیں تو اس کے ٹکڑے کر لو، اور بلکہ یوں سمجھو کہ میرے بھائی کھا لے، آج مجھے بوٹی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا ہے کہ اندر جانے کے بعد میں سب کچھ برابر ہو جاتی ہے، بوٹیاں روٹی سب مکس جاتے ہیں، مکس ہو جاتی ہے مشین۔ اس لیے یہ کیا ذرا سا لقمے کے لیے اپنی نفرت پیدا کرنا۔ اب وہ پاڑا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ بکرا ہوتا ہے، 2-4 ڈلیاں ہوتی ہیں، 50 ڈلے تو ہوتے نہیں، 50 روپے پائیں گے نہیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کس طرف ہے، ہر ایک چیز میں سکھایا گیا ایک دوسرے کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو احساس مربت کا پھولوں سے سجا ڈالو، یاد رکھیے بات، احساس مربت کا پھولوں سے سجا ڈالو، ہائی ہو جو نفرت کی دیواریں محبت سے مٹا ڈالو۔ ایک صاحب تھے میرے بہت قریبی، اس نے کہا کہ مولانا کیا کروں، بیوی کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہو رہا ہے، کیسے کروں؟ ایک میں نے کہا میرے پاس ایک نسخہ ہے، اگر آپ نے اپنا لیا تو تعویذ کام نہیں کریں گے، وہ نسخہ کام کر جائے گا۔ کہ نہیں میں نے بہت تعویذ لیے، دعا کر رہے مولانا، لیکن میں دعا دیتا ہوں، دعا تو دے دوں گا لیکن تعویذ وغیرہ نہیں دیتا ہوں، دوا بتاتا ہوں کہ کیا دوا ہے میرے، کہ آپ اپنی ہاتھ سے ہاتھ دھل کر دسترخوان پر اپنی اہلیہ محترمہ کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دیجئے کہ آپ کا کھانا مجھے بہت پیارا لگتا ہے، جب آپ کھاتی ہیں تو میری آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے، چند جملے کے لیے۔ تو پھر دیکھیے کیسی محبت ہوگی، کیسے وہ ہوگا، کیسی چیزیں ہوں گی۔ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیے، اور جتنی جوانی میں زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، بڑھاپے میں زیادہ پڑتی ہے، کہ اگر وہ بیچاری اماں ناراض ہو جائے تو پھر تمہارا لوٹا بھی کدھر جائے گا، ٹوپی کدھر جائے گی۔ اس لیے یہ ہے کہ بڑھاپے میں زیادہ محبت کرنا سیکھو۔ میرا بھی بڑھاپا چل رہا ہے، کبھی سوچنے لگے نا 46 سال گزر گئے بڑھاپے کے، 40 سال کا 46 سال کی عمر ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، اور نبی نے ہر بات سکھائی، کسی میں شرمایا نہیں آپ نے۔ عائشہ جہاں سے پانی پیتی تھی وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے، آپ نے کہاں سے پانی پیا ہے، وہاں منہ لگا کے پانی، یہ لو اسٹوری نہیں ہے، یہ اخلاق سکھایا گیا کہ تمہاری زندگی کے اندر کبھی بھی پریشانی لاحق نہ ہو جائے۔ کھانے میں کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی مرچ زیادہ ہو جاتی ہے، انداز ہے، ہو جائے ماشاءاللہ۔ اس میں نے آپ کو ایک جملہ دے دیا، جیسا ہو کھا لو، وہ بھی ایک ذائقہ ہے، کبھی اس میں نقص نہ نکالیے، بہت آپ کو ایسا ملے گا۔ آج سے آپ اس بستی کے اندر یقین جانیے، اگر محبت ہوگی تو کبھی مقدمات میں پیسے نہیں لگیں گے، ان پیسوں کو جو مقدمات میں آپ لگا رہے ہیں، آپ ان کا ڈرائی فروٹ لائیے، بادام لائیے، پستہ لائیے، کاجو لائیے، ڈھیر سارے آ جائیں گے، ایک سال تک آپ کے گھر کے ڈرائی فروٹ ختم نہیں ہونے والے نہیں ہیں۔ جو مقدمات میں لوگ وہاں پیسہ دے دیتے جہاں دینے نہیں ہوتے، خالص اس نام کے حضرت ہمارے طرح کوئی ہے نہیں، پورے ہندوستان کا ماحول ہی ایسا ہے۔ ہمیں محبت کی ہوائیں چلانی ہے، محبت کی باتیں کرنی ہے۔ جب محبت کی باتیں کریں گے تو پھر انشاءاللہ پھر دیکھیے کیسے، ابھی ذرا سی جس آدمی کے اندر تھوڑی سی کوئی محبت ہے اس کی تعریف ہوتی ہے، اور جو نفرت والا ہے بھائی اس سے بچ کے رہنا، اس کے تو الفاظ بھی بڑے کڑوے ہیں۔ کڑوی دوا تو بہت بعد میں کھائی جاتی ہے، جب بہت ہی زیادہ پھوڑے پھنسی نکل آئے، خون زیادہ خراب ہونے لگ جاتا، پھر شافی پی جاتی ہے، ورنہ ہر آدمی شافی کو پسند نہیں کرتا کہ کڑوی دوائیں پی جائے، تو کڑوے بولوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، اس لیے جو ان کو کوئی مارکیٹ زیادہ نہیں ہوتی ہے، زیادہ بکری نہیں ہے کڑوے والوں کی۔ آپ کو اگر اپنی پھوجی بنانی ہے، اخلاق اچھے کرنے، نیکیاں زیادہ کرنی ہے، تو الفاظ محبت کے بولنے پڑیں گے، اور محبت کے الفاظ کہاں ملیں گے؟ اللہ کے دربار سے سیکھنا پڑے گا۔ کیسے سکھایا؟ کبھی کہا گیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کبھی فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی بچے تبھی بنیں گے جب ان کے ساتھ تم محبت کرو گے، تم محبت کرتے نہیں ہو، یہ دعا لاکھ بار کرتے رہیے، دعا کا اثر اس وقت میں ہوگا جب آپ عمل کریں گے، اور اللہ سے مانگو، اللہ کی
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت ہی پرمغز انداز میں حضرت والا کا خطاب ہوا اور زبان حال سے گویا یوں فرما رہے تھے کہ دل میں نفرت کی لگی آگ بجھا دی جائے، دل میں نفرت کی لگی آگ بجھا دی جائے، اب زمانے کو محبت کی فضا دی جائے. بات لازم ہے اصولوں کی مگر اے یارو پہلے دیوار عداوت کی گرا دی جائے، تاکہ ہر سمت ہو عابد یہ امن کے سورج، تاکہ ہر سمت ہو عابد یہ امن کے سورج، ایک شمع اور محبت کی جلا دی جائے. اور گویا یوں فرما رہے تھے کہ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پر صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو تو غور سے یہ قیامت کی بات ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہاں سے ہم نے عزائم کیا ہے اپنے برادران وطن تک پہنچ کر ان کو محبت کا پیغام سنانے کی اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس میں آسانی فرمائے. میرے دوست بزرگوں، میں اخیر میں آنے والے تمام مہمانوں کو اظہار تشکر کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے اور انہوں نے جو سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے ہماری حقیر سے دعوت پر لبیک کا، اللہ تعالیٰ ان کو شاہ نشان بدلہ نصیب فرمائے. اور آپ حضرات کو بھی کہ آپ اتنے کم وقت کے اندر آپ کو فقط موبائل کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا، نمازوں میں اعلان کیا گیا اور آپ یہاں پر موجود ہیں. تمام ہی آنے والے باہر کے اطراف کے مہمانوں کا تہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ. اب یہ اعلان ہے کہ جو حضرات باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے، وہ یہاں بعد نماز عشاء کھانا کھائیں اوپر کے حصے مسجد کے. اور میں پروگرام کی اس نوعیت کو سجانے کے لیے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جن ساتھیوں نے کوششیں کاوشیں محنتیں کی ہے، جملہ میرے تمام معلمین جن کا میں شکر گزار ہوں اور ان کے اسم گرامی میں یہاں پر لینا چاہتا ہوں کہ جناب حافظ اویس خان صاحب اور مولانا صابر خان صاحب اور ہمارے مولانا سید صابر صاحب بھی، اور اسی طریقے سے مولانا ناظم صاحب اور ہمارے حافظ محمد آفاق صاحب مکتب کے معلم، حافظ توصیف الدین صاحب اور دیگر تمام حضرات، جملہ مسجد وار جماعت اور تمام ذمہ داران اور آپ بستی کے تمام احباب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. اب حضرت سے کہوں گے کہ آپ مختصر دعا فرما لیں اور اس کے بعد اذان اور بھی نماز ہوگی. اتنا کچھ ہم نے سنا ہے. اب ہم پہلا عمل یہ کریں کہ تمام حضرات عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر جائیں، کوئی نماز کے بغیر نہ جائے، ورنہ یہ ہوگا کہ کل مفتی صاحب نے کہا، مفتی حکیم الدین صاحب نے بیان کو وہاں پر باتوں میں پروگرام کے بعد کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو گویا ایسا ہوگا کہ بارش تو ہوئی لیکن لوٹے الٹے تھے. میں انہی کی بات کو نقل کر رہا ہوں، لوٹے الٹے تھے، اس لیے کچھ حاصل نہیں ہوا. اس لیے ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارے دلوں کے پیالے الٹے نہیں تھے، وہ سیدھے تھے. اور جو کچھ علماء نے کہا ہے وہ بالکل ہمارے دل پر لگی ہے بات اور نقش ہوا ہے اور ہمارے دل لبریز ہوئے ہیں اور عزائم کرتے ہیں ہم کہ اب محبت کی بات کریں گے، نفرتیں مٹائیں گے، آپس میں محبتیں بانٹیں گے اور ہمارے برادران وطن تک محبتیں بانٹیں گے. اب آپ نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد مہمان اکرام کھانے سے فارغ ہوں گے اور آپ انشاءاللہ نماز کے بعد ملاقات بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا ستار عيوب يا غفار ذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میری اذان ہوگی، وضو سے فارغ ہو جائے، فوراً 5 منٹ کے بعد جماعت پڑھیے.
لال والی کی زبان